رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، جس میں اپنی اولاد، تمام مومنین اور اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد سے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء کرام کی زندگیاں پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہیں، لیکن سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قرآن کریم میں جس شخصیت کی زندگی اور کردار کو بطور خاص اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں عمدہ نمونہ ہیں، اور اس تلقین کے ساتھ ان کے کردار کے جس پہلو کو اہمیت کے ساتھ اسی سورہ میں اجاگر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے اجتماعی کفر اور اس کفر پر ڈٹ جانے والوں سے واضح طور پر برات کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی بندگی و اطاعت کی جاتی تھی ان سب معبودوں اور خود ساختہ خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے قوم پر واضح کر دیا کہ جب تک تم ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت پر نہیں آ جاتے، تمہارے ساتھ ہمارا دوستی کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم تمہارے اس نظام کو کسی حالت میں قبول کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ کی اس آیت کریمہ کا مختصر مفہوم ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے کر مسلمانوں کو ان کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی یاد مختلف حوالوں سے ہر سال پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور چونکہ ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور دین کی اصل وارث ہے، اس لیے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی روایات کو زندہ رکھنے اور ان کی پیروی کرنے کا اہتمام بھی سب سے زیادہ وہی کرتی ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر کے وادی مکہ کو ایک بار پھر آباد کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی سیدہ ہاجرہ نے اپنے شیرخوار پیاسے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں چکر کاٹے تھے۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر مینا میں لاکھوں جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جوان سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر اپنی طرف سے انہیں قربان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جذبہ قربانی کو قبولیت سے نوازتے ہوئے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور قربانی بھی ہو گئی، بلکہ ایسی قربانی ہوئی کہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھنے کا وعدہ فرما لیا، اور اسی وعدہ خداوندی کے مطابق نہ صرف ہر سال لاکھوں جانور مینا میں ذبح ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں کروڑوں جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے عظیم المرتبت باپ کی اس عظیم قربانی کی یاد میں قربان ہو جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور جب وہ ہر امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں نسل انسانی کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ تھی جس کا ذکر قرآن کریم نے تفصیل سے کیا ہے۔ وہ ظلم، کفر اور شرک پر قائم سوسائٹی اور قوم کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے اور توحید خداوندی کا پرچم بلند کیا۔ ان کی دعوت صرف سمجھانے تک محدود نہیں رہی بلکہ قوم کے اجتماعی کفر کو کھلے بندوں چیلنج کیا، انہیں لاجواب کیا اور خود اپنی قوم کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بت شکنی کے بعد قوم کی پنچایت کے سامنے ان کی پیشی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب قوم کے سرداروں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے درمیان یہ بڑا بت جو سلامت کھڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اور تم خود ان سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ پنچایت والوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور سب کے سب سر جھکائے یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہ خدا کلام نہیں کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لمحے کا انتظار تھا، فوراً گویا ہوئے کہ افسوس ہے تم اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا اب بھی تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اور وہ مکالمہ اس سے بھی بڑھ کر تھا جو شاہی دربار میں نمرود کے ساتھ ہوا تھا، جو وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدائی اختیارات اس کے پاس ہیں اور وہ موت اور حیات کا مالک ہے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تیرے پاس اگر خدائی اختیارات ہیں تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ نمرود اس سوال پر مبہوت اور ششدر ہو کر رہ گیا اور اس کے تمام تر جاہ و جلال، لاؤ لشکر اور کر و فر کے باوجود فتح اور کامرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور مشاہدات و محسوسات کی زبان کا دور تھا اور ہر بات کو اسی معیار پر سمجھا اور پرکھا جاتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کے عام لوگوں کے سامنے، پنچایت کے سامنے اور پھر بادشاہ وقت کے سامنے اسی زبان میں گفتگو کی۔ انہوں نے بتوں کے ٹوٹ جانے اور کلام نہ کرنے، ستاروں اور چاند کے ڈوب جانے کو اور سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کے کھلے مشاہدات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے استدلال کی بنیاد بنایا اور قوم کے ہر طبقے کو خود اس کی زبان میں لاجواب کر دیا۔ اس دور میں مشاہدات کی زبان کے غلبے کا یہ عالم تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ وہ انہیں اس بات کا مشاہدہ کرائیں کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں حج، طواف، سعی، قربانی اور مقام ابراہیم کے نوافل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نسبت کا اظہار ہیں، وہاں کفر اور ظلم کے اجتماعی نظام کے خلاف صف آرا ہونا اور منطق اور استدلال کے مروجہ اسلوب کو اختیار کر کے کفر و باطل کو لاجواب کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے، اور قرآن کریم نے اسی سنت ابراہیمی کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور زیادہ نمایاں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہہ کر پکارا۔ دونوں باپ بیٹے ایک ہی جیسی شکل کے تھے۔ کبھی کبھی مغالطے میں لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا فرق پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس وقت دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارا نور ہے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی ہمارے خلیل کو ذبیح کہہ کر پکارے، اس لیے ہم نے سفید بال پیدا فرما دیے تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی مسلم طور پر عطا فرمائی تھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، رسالت کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی۔ رب جعلنی مقیم